خان نے ساری عمر اسیس میں دیکھی ہے، ساری عمر کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ اسے جیل دیکھنی پڑے. جرم آج بھی اس نے کوئی نہیں کیا. جرم صرف یہ کیا ہے کہ وہ ایک خوشحال پاکستان کا خواب دیکھ بیٹھا ہے. وہ صرف یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ غریب کا پاکستان اور امیر کا پاکستان ایک جیسا ہو. صرف یہ جرم ہے خان کا. یہ سرور والی ملاقات تھی، یہ عاشق اور مشوق کی ملاقات تھی. وہ غیرت اور خون کا تقاضا یہی ہے اس قوم کے لیے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے. غیرت کا تقاضا، اسپیشلی پارٹی اسٹیک ہولڈرز اور ٹکٹ ہولڈرز. میں کہہ رہا ہوں خون اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ خان کے ساتھ رہیں. پکڑے جائیں تو اپنی زبان کاٹ دے، پریس کانفرنس نہ کریں. جیب میں ایک بلیڈ رکھیں، پکڑے گئے نکال کے زبان گونگے ہونا پسند کر لیں. خان کو دھوکہ نہ دیں. جیل انتظامیہ کا میں آپ کو انہوں نے بھی ایسا کوئی سیاسی قیدی نہیں دیکھا ہوگا آج تک. وہ تو سیاسی قیدیوں کے ناز نخرے اٹھاتے رہے ہیں نا، تو وہ بھی حیران پریشان ہے کہ یہ کیسا سیاسی قیدی ہماری جیل میں آ گیا جس کو شکایت ہی نہیں ہے. خان کی واقعتاً یہ صورتحال ہے، اور خان کا یہ ایمان ہے اپنی قوم پہ کہ چلیں میں جیل میں ہوں، کسی ڈر خوف کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، لیکن اگر ان کو بیلٹ پیپر ملے گا تو یہ میرا انتقام ضرور لیں گے. خان اسے رب کی طرف سے آزمائش سمجھ کے گزار رہا ہے کہ رب مجھے اس آزمائش کے بدلے ایک آزاد قوم دے گا. ایک شخص صبح 9 بجے اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت سے دن کا آغاز کر رہا ہے اور دوپہر 1 بجے تک 4 گھنٹے تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد باقی بکس پڑھتے ہیں. دن میں 10 گھنٹے وہ ریڈنگ کرتے ہیں. جو شخص اپنی طاقت قرآن مجید سے لے رہا ہے، جس کو طاقت اس کا رب دے رہا ہے، یہ اسے توڑ سکیں گے؟ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کی. عمران خان نہیں ٹوٹے گا ان سے. کیوں پاگل ہو گئے ہیں کہ ایک شخص کو گرانے کے لیے میرا پاکستان ہی گرائی جا رہے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پہلی نظر میں وہ عمران خان دیکھا ہے جو زمان پارک میں بیٹھا ہوتا تھا. ان کے سامنے بیٹھے میں خود کو فیل کر رہا تھا کہ میں کوئی جیل کا قیدی ہوں اور یہ خان صاحب مجھے ملنے آئے ہوئے ہیں. خان صاحب کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں یہ قیمت دے رہا ہوں اپنی قوم کو آزاد کرنے کے لیے، اور جس بندے کو یہ لگے کہ یہ قیمت کچھ بھی نہیں ہے میری قوم کی آزادی کے آگے، تو وہ اسی لیے اتنے فریش ہیں. آج بھی ان کا یقین یہی تھا کہ میری قید انشاءاللہ میری قوم کو آزادی لے کے دے گی. یہ وجہ ہے ان کے اتنے مضبوط ہونے کی کہ ان کا ایم، ان کا گول بہت بڑا ہے کہ میری اس قید نے پاکستان کو آزاد کرنا ہے. السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بلال عمر بودلہ ایڈوکیٹ، جو پاکستان تحریک انصاف اوکارا کے ذیلی صدر ہیں. آج ان کی عمران خان سے اٹک جیل میں ملاقات ہوئی ہے. بودلہ صاحب یہ بتائیں، جب آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے، پہلی نظر عمران خان پہ پڑی تو کیا تاثرات تھے آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین بھائی، میں 4 اگست کو خان صاحب سے لاسٹ ٹائم ملا تھا، 4 اگست کی رات کو، اور صبح 5 کو دلاور کے پاس ہمارا کیس لگا ہوا تھا. تو آج اس کے بعد 36 ڈیز ہو گئے. آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل اٹک اسلام آباد میں. ایک عجیب دل میں وہم تھا، ایک خوف تھا کہ ہمارا خان کیسا ہوگا، کمزور ہو گیا ہوگا. لوگ کہہ رہے تھے داڑھی نکل آئی ہے، کھانا پتہ نہیں صحیح مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، شاید جیل کی سختیوں نے کچھ کمزور کر دیا ہو. لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پہلی نظر میں وہ عمران خان دیکھا ہے جو زمان پارک میں بیٹھا ہوتا تھا. وہی ٹراؤزر شرٹ، نیچے نائکی کے جوگر، ہاتھ میں تسبیح، ٹانگ پہ ٹانگ، اور دیکھ کے وہی اسماعیل کہا وہ دونوں ہی آئے ہو تو دل ہی خوش ہو گیا. وہ وہم، وہ خوف ختم ہو گئے. وہ ایک انسان کے اندر خوف ہوتا ہے نا کہ جیل کی سختی شاید ہمارے خان کو برداشت کر پا رہا ہے، برداشت نہیں کر پا رہا، وہم تھا ایک. لیکن آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ خوشی بیان ہی نہیں کی جا سکتی جو ان کو ویسے دیکھ کے ہوئی. ویسے کہکا لگانا، ایسے پیچھے ہو گئے تو دل خوش ہو گیا. آج ایسے پیچھے ہو کے پیچھے ہو کے کہکا لگاتے ہیں. ہاں صاحب، آپ یہ بتائیں، جب آپ نے اپنے لیڈر کو اس طرح بالکل فٹ دیکھا، جیسے زمان پاک میں دیکھتے تھے، جیسے 4 اگست کو دیکھا تھا، تو آپ کے کیا جذبات تھے اور آپ کے دل میں کیا نکل رہا تھا؟ دل کی آواز کیا تھی؟ دل کی آواز یہ تھی کہ یہ ایک جینون شیر ماں کا بچہ ہے جو اپنی قوم کے لیے. آپ نے اکثر ایک ٹرینڈ دیکھا ہوا آج کل چل رہا ہے، میرے پاکستانیوں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ 1 گھنٹے کی ملاقات میں یہ لفظ کئی دفعہ رپیٹ ہوا ہے. میری قوم کا کیا بنے گا، یہ اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی، میرے پاکستانی کیسے سروائیو کریں گے، میرے غریب بجلی کا بل کیسے دے رہے ہیں. آپ امیجن کریں کہ 1 گھنٹے میں شاید کچھ کوشچن ہم نے بھی ان سے کرنے ہو، ہمت ہی نہیں پڑی یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کیسے ہیں. ان کا چہرہ، ان کا روب، اور وہ اتنے ہی حشاش بجاج اور خوش تھے کہ یہ کویسچن کیا ہی نہیں گیا کہ آپ کو یہاں کوئی تنگی تو نہیں. سوال ہی نہیں ہوا 1 گھنٹے میں. خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل حشاش بجاج، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ قید میں ہے. ان کے سامنے بیٹھے میں خود کو فیل کر رہا تھا کہ میں کوئی جیل کا قیدی ہوں اور یہ خان صاحب مجھے ملنے آئے ہوئے ہیں. وہ ہم سے زیادہ فریش تھے اور ہم سے زیادہ خوش تھے. اور جیل والا جب ملاقات کے لیے نا کوئی دروازہ کھول کے بتاتے ہیں کہ ابھی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، تو خان صاحب ایسے یاد کر دیتے تھے کہ 5 منٹ اور. اچھا، جیل والا جب آیا کہتا ہے کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا، تو خان صاحب نے لفظ کوئی نہیں ادا کیا، بس ایسے یاد کیا. تو کہا جی ایسے ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کسی قیدی کی ملاقات تھی؟ نہیں، ایک آزاد شخص سے ملاقات کی ہے.
गब्बर शेर से एक बब्बर शेर से मुलाकात की है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जब मैं ना मुलाकात करके बाहर निकला तो कुछ सहाफ़ी खड़े थे, तो वो चाह रहे थे कि कोई बात करें। मैंने इतना ज़्यादा खुश था, मैंने कहा भाई मेरे से बात नहीं होगी, आप बाकी लोगों से बात करें, मेरे तो पाँव ही ज़मीन पे नहीं लग रहे ना। मुर्शिद को देखा 36 दिन बाद। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने 36 दिन बाद आज इमरान खान को देखा, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप इमरान खान को मिलके कितना खुश हैं, क्योंकि आपने इमरान खान को बिल्कुल फिट देखा, इमरान खान को बिल्कुल उसी तरह देखा जिस तरह आपने ज़मान पाक देखा था। खान साहब तो एक छोटे से सेल में हैं, तो खान साहब फिर भी उसी तरह एक्टिव हैं। खान साहब वो पहले एक दफ़ा उमर भाई ने कहा था कि उस शख्स की वो कैदी नहीं है, उसकी रूह आज़ाद है, जिसमें उन्होंने अटक जेल में कैद किया हुआ है, लेकिन उसकी रूह आज़ाद है। खान साहब जो इतने हशाश बशाश और जो इतनी सख्ती वाली कैद इतनी दलेरी से काट रहे हैं ना, तो खान साहब का इसके पीछे यकीन है कि मेरी ये मुशक्क़त से काटी हुई कैद मेरी कौम को आज़ाद दिला देगी। क्योंकि अगर खान साहब का वो यकीन नहीं टूट रहा ना कि इस कौम की आज़ादी के लिए मैं कीमत अदा करूँ, खान साहब को ये फील हो रहा है कि मैं ये कीमत दे रहा हूँ अपनी कौम को आज़ाद करने के लिए, और जिस बंदे को ये लगे कि ये कीमत कुछ भी नहीं है मेरी कौम की आज़ादी के आगे, तो वो इसीलिए इतने फ्रेश हैं। आज भी उनका यकीन यही था कि मेरी कैद इंशाल्लाह मेरी कौम को आज़ादी लेके देगी। ये वजह है उनके इतने मजबूत होने की कि उनका एम, उनका गोल बहुत बड़ा है कि मेरी इस कैद ने पाकिस्तान को आज़ाद करना है। खान साहब ने जेल के हवाले से कोई बात की आपसे कि जेल में क्या मिलता है, किस तरह रात गुजारते हैं? नहीं हसन भाई, कोई, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में इमरान खान की अपनी ज़ात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई एक बात, मेरे पाकिस्तानी, बस मेरे पास ज़्यादा परेशानी उनको थी कि ये इकॉनमी इतनी गिरा देंगे, ये दोबारा उठाएंगे हम लोग कैसे, इनके पास प्लान वगैरह भी नहीं है, ये क्यों एक शख्स को गिराने के लिए पूरे मेरा पाकिस्तान, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, क्यों एक शख्स को गिराने के लिए मेरा पाकिस्तान गिरा रहे हैं। क्यों एक शख्स को गिराने के लिए मेरा पाकिस्तान गिरा रहे हैं। खान साहब के खान साहब के ये अल्फाज थे, क्यों पागल हो गए हैं कि एक शख्स को गिराने के लिए मेरा पाकिस्तान ही गिराई जा रहे हैं। वो शख्स नहीं गिर रहा, और वो शख्स नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा वो शख्स क्यों नहीं गिर रहा। आज हमने उनकी रूटीन चेक की कि वो वहाँ करते, मतलब उनका वो दिन कैसे गुजरता है। तो आप एक बात सोचें कि एक शख्स सुबह 9 बजे उठ के कुरान मजीद की तिलावत से दिन का आगाज़ कर रहा है और दोपहर 1 बजे तक 4 घंटे तिलावत करते हैं, उसके बाद बाकी बुक्स पढ़ते हैं, दिन में 10 घंटे वो रीडिंग करते हैं। जो शख्स अपनी ताकत कुरान मजीद से ले रहा है, जिसको ताकत उसका रब दे रहा है, ये उसे तोड़ सकेंगे? बहुत बड़ी गलतफहमी है इनकी। इमरान खान नहीं टूटेगा इनसे, नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि इमरान खान को ताकत अल्लाह दे रहा है और वो ताकत अल्लाह से ले रहे हैं। आप देखें ना, उनकी स्पीचेस सुनते थे, या काना उर्दू से स्टार्ट होती थी, और 1996 वाला इमरान खान और 2023 वाले इमरान खान का इत्मीनान का, आपने भी शायद, मेरा भी इतना अल्लाह पे यकीन ना हो, खान का रब पे बहुत यकीन है। खान इसे रब की तरफ से आजमाइश समझ के गुजार रहा है कि रब मुझे इस आजमाइश के बदले एक आज़ाद कौम देगा। कौम के बारे में क्या सोचते हैं खान साहब? अगर आप कह रहे हैं कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, और खान साहब का कहना है कि मेरी कैद के बदले कौम को आज़ादी मिलेगी, कौम के बारे में देखें ना, उनका आप देखें, वो खुद जेल में है, लेकिन उनको फ़िक्र यास्मीन राशिद सनम की है कि हमारी ख़वातीन वर्कर्स क्यों अंदर हैं। उस्मान डार पकड़ा गया, सदाकत अब्बासी साहब का जिक्र किया कि यार ये क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं, चलो मर्दों को तो रख लें, औरतों को तो छोड़ दें। मतलब अभी भी वो इंसान खुद जेल में बैठा है, लेकिन फ़िक्र वो सनम की कर रहा है, फ़िक्र वो खतीजा शाह की कर रहा है। तो अब देखें ना, फिर सारा कुछ तो उनको उसने कौम के लिए कुर्बान कर दिया ना। और ये जेल काट भी सिर्फ इस कौम के लिए रहा है कि कभी तो ये कौम भी जागेगी। गिलगित इलेक्शन के हवाले से हुई, इलेक्शन वाले से बहुत खुश थे, और खान साहब को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जहाँ भी इलेक्शन होता है खान के लिए लोग बाहर निकल के वोट कास्ट कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान, अगर इंशाल्लाह वोट का पैरा भी दे रहे हैं, और खान ने माशाल्लाह इतना अच्छा सबक सिखा दिया कौम को। ये इनकी भूल है कि ये लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे, ये कल इलेक्शन का ऐलान करवा दें। यकीन करें ये सूरत हाल है खान की, वाक़तन ये सूरत हाल है, और खान का ये ईमान है अपनी कौम पर कि चले मैं जेल में हूँ, किसी डर खौफ की वजह से घरों में बैठे होंगे, लेकिन अगर इनको बैलेट पेपर मिलेगा तो ये मेरा इंतकाम ज़रूर लेंगे। और मैं भी पूरी कौम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर निकल के लिए खान के लिए नहीं लड़ सकते तो उस वक़्त का इंतज़ार करें जब बैलेट पेपर आपके सामने हो, तो आपने खान का इंतकाम लेना है, आपने खान के 36 दिनों का इंतकाम लेना है। जेल इंतज़ामिया क्या कह रही है इमरान खान के हवाले से? क्या तासुरात है उनके इमरान खान के बारे में? जेल इंतज़ामिया का मैं आपको मतलब, उन्होंने भी ऐसा कोई सियासी कैदी नहीं देखा होगा आज तक। वो तो सियासी कैदियों के नाज नखरे उठाते रहे हैं ना, तो वो भी हैरान परेशान है कि ये कैसा सियासी कैदी हमारी जेल में आ गया जिसको शिकायत ही नहीं है। कितनी सख्ती कर लेंगे फिर भी शिकायत ही नहीं है।
مطلب آپ نہ ان کو کھانا ٹائم پہ نہ دیں، کھانا اچھا دیں، کھانا برا دیں، کمرہ جیسا دیں، بارش والا آندھی والا جو بھی دیں، خان ان سے شکایت نہیں کرتا. خان سمجھتا کہ یہ بھی مجبور ہیں. جان شکایت نہیں کرتے، نہیں، خان شکایت نہیں کرتا. یہی تو فرق ہے. جو ملا کھا لیا. ہاں ڈیفینیٹلی خان کی کوئی شکایت نہیں ہے. خان صبر کر کے بیٹھا، تگڑا ہو کے بیٹھا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہی کہکا تھا جو زمان پارک میں ہوتا ہے، وہی سیم کہکا، وہی سیم سٹائل، ایسے ہاتھ کر کے ایسے. یہ بتائیں، کیونکہ پاکستانی قوم اس وقت آواز سننے کو ترس رہی ہے عمران خان کی، جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں عمران خان کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں. آپ وہاں گئے، آپ نے عمران خان صاحب کو سنا، عمران خان صاحب کو دیکھا، تو آپ کے تب کیا تاثرات تھے؟ کیونکہ 36 دن بعد آپ بھی سوچ رہے ہوں گے عمران خان کس حال میں ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں. میں نے سنین بھائی نا خان صاحب سے آج انرجی لے کے آیا ہوں. آج ایک ڈیفرنٹ بلال عمر واپس جیل سے آیا ہے. اس سے پہلے اتنے دن میں انسان سوچ ہی لیتا یار اس کا کوئی جو یہ جنگ چل رہی ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، شاید ہم نے کسی بہت بڑے دشمن سے پنگا لے لیا. لیکن آج بلال عمر انرجی لے کے آئے. اب غیرت اور خون کا تقاضا یہی ہے اس قوم کے لیے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے. غیرت کا تقاضا، اسپیشلی پارٹی اسٹیک ہولڈرز اور ٹکٹ ہولڈرز، میں کہہ رہا ہوں خون اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ خان کے ساتھ رہیں. پکڑے جائیں تو اپنی زبان کاٹ دے، پریس کانفرنس نہ کریں. جیب میں ایک بلیڈ رکھیں، پکڑے گئے نکال کے زبان گونگے ہونا پسند کر لیں. خان کو دھوکہ نہ دیں، خان کو چھوڑنے کی پریس کانفرنس نہ کریں. یہ ظلم ہے کہ ایک شخص آپ کے لیے جیل کی اتنی زیادہ مشکلات گزارا اور آپ 2 دن آپ کو پکڑے نہیں ہوتے، آپ پریس کانفرنس ٹھوک دیتے ہو. گونگے ہو جائیں، کیا کروائیں گے؟ گونگے سے پریس کانفرنس کیسے کروائیں گے؟ ایک بندہ ہو ہی گونگا جائے تو وہ پریس کانفرنس کیسے کرے گا؟ بس یہ برداشت کر لیں اپنے خان کے لیے، کیونکہ خان نے ساری عمر اسیس میں دیکھی ہے. ساری عمر کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ اسے جیل دیکھنی پڑے. جرم آج بھی اس نے کوئی نہیں کیا. جرم صرف یہ کیا ہے کہ وہ ایک خوشحال پاکستان کا خواب دیکھ بیٹھا ہے. وہ صرف یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ غریب کا پاکستان اور امیر کا پاکستان ایک جیسا ہو. صرف یہ جرم ہے خان کا. جب جیل انتظامیہ نے کہا کہ بودلہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے ملاقات کا، اٹھنے کا دل کر رہا تھا؟ نہیں، اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا. ایک دفعہ پہلے ہینڈ شیک کیا، پھر واپسی میں دوبارہ ہینڈ شیک کیا. 2 دفعہ بعد مطلب خواہش تھی ہاتھ لگانے کی، دوبارہ میں نے جلدی سے ہینڈ شیک خان صاحب سے کر لی. 2 دفعہ آپ 2 نے. دفعہ ہینڈ شیک کر لی. اور جب اٹک جیل سے باہر نکلے تب اٹک جیل کی طرف بس ایسے ہی سمجھ لیں کہ انسان کبھی اپنے محبوب کو بڑی دیر بعد کے دیکھے، جو کسی عاشق کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ سیم فیلنگز ہیں. وہ سیم فیلنگز ہیں. میں کسی صحافی سے بات نہیں کی، میں نے سب سے پہلے گھر فون کر کے مطلب بتایا کہ میں عمران خان کو ملا ہوں آج. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں مطلب پورا 1 سال زمان پارک میں رہ رہا ہوں، تقریباً میری روز خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی. لیکن جو ملاقات اس نے سرور دیا نا، وہ خان صاحب سے پہلی ملاقات میں بھی سرور نہیں تھا. یہ سرور والی ملاقات تھی، یہ عاشق اور مشوق کی ملاقات تھی. یہ عاشق اور مشوق کی ملاقات تھی. بودلہ صاحب یہ بتائیں، اکارا کی عوام کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی، پاکستان تحریک انصاف اکارا کے آپ پریزیڈنٹ ہیں. اکارا کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اکارا کی عوام کو کیا خان صاحب نے پیغام دیا ہے؟ دیکھیں سنین نا، پہلے پاکستان کا جو پولیٹیکلی کلچر ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کافی بڑے لوگ یا جگیردار انسان کو ہونا چاہیے، یا اس کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، باپ دادا سے ایم این ایم پی اے کو ہونا. میں تو کام سا ورکر سے نوجوان ہوں اکارا کا. تو مجھے اس بات کا فخر ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے 100 سال بعد بھی اگر اس وقت کی تاریخ لکھی گئی تو اکارا کا نام ضرور آئے گا. کہ اکارا کا ایک عام آدمی اپنے خان کے ساتھ کھڑا تھا. آپ کو پتہ ہے جس دن کا خان گرفتار ہو کے یہاں آیا ہے، میں یہاں ہی ہوں. 1 پاؤں اٹک میں ہے، 1 اسلام آباد، 1 اٹک. آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری تھی، ملاقات ہو گئی. تو میرے لیے ویسے فخر ہے کہ میں اکھاڑا سے ہوں، میں دپال پور سے ہوں. اسپیشلی دپال پور والے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ضرور فخر کریں گے. جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میری وجہ سے میرا شہر کا نام ضرور آئے گا. دپال پور کا بلال ساتھ کھڑا. دپال پور کا ایک عام آدمی بلال عمر.